مسیح میں آپ سب لوگوں کی سلامتی ہو۔ آج ایسٹر کا پیغام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایسٹر قربانی، محبت اور دوسروں کے لیے جینا، یہ ہمارا مین ٹاپک ہوگا اور اس پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ ایسٹر صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جو ہمیں مسیح کی بے لوث محبت، اس کی عظیم قربانی اور ہمیشہ کی زندگی کی خوشخبری سناتا ہے۔ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی صرف کسی ایک قوم یا محسوس لوگوں کے لیے نہیں بلکہ تمام نسل انسانی کے لیے۔ وہ نہ صرف ہمارے گناہوں بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے آپ پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی دوسری آیت کو خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے یہ قربانی اپنے فائدے کے لیے نہیں دی بلکہ ہمارے فائدے کے لیے، تاکہ ہم گناہ سے چھٹکارا پا کر خدا کے ساتھ ابدی رفاقت میں آ سکیں۔ آمین۔ ہمارا دوسرا ٹاپک ہوگا کہ دوسروں کے ساتھ بانٹنا اور خود غرضی سے بچنا، کیونکہ یہ میسج جو ہے یہ ایسٹر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یسوع مسیح کی قربانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور بہت سارے احکامات ہمیں بائبل مقدس سکھاتی ہے، جیسے کہ کوئی اپنی بلائی نہ ڈھونڈے بلکہ دوسرے کی بلائی۔ اس کا حوالہ پہلا کرنتھیوں 10 باب اور اس کی 24ویں آیت میں ہے۔ اچھا، اس کے لیے میں ساتھ ہی دوسرا حوالہ جو ہے وہ بھی پڑھوں گا، عبرانیوں 13 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ اور بلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو، اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ دوسروں کے ساتھ بانٹنا اور خود غرضی سے بچنا، پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا پہلا کرنتھیوں اور اس کا 10واں باب اور 24ویں آیت، کہ ہمیں صرف اپنی ہی بلائی کو نہیں ڈھونڈنا، ہمیں صرف اپنے ہی فائدے کو نہیں ڈھونڈنا، بلکہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ہمسائے کو، اپنے کسی دوسرے ساتھی کو ہم کس طرح فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس گنجائش ہے تو ہم ضرور کوشش کریں کہ ہمارے ارد گرد کسی شخص کو، کسی بندے کو، کسی خاندان کو ضرور ہمارے کسی رویے سے، کسی کام سے انہیں فائدہ پہنچے، کیونکہ یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10:24 میں، اور اس کے بعد عبرانیوں 13 باب اور اس کی 16ویں آیت میں، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو ہم نے دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے، صرف اپنا ہی فائدہ نہیں سوچنا۔ اور اس کے بعد یہ حوالہ تو تقریباً سب کو ہی پتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں لوکا میں ہمیں حکم ملتا ہے کہ اگر تمہارے پاس 2 کرتے ہوں تو اگر کوئی مانگے تو اسے جو ہے وہ اپنا دوسرا کرتا جو ہے اس کے ساتھ شیئر کر دینا چاہیے۔ یہ مسیح کی ایکچوئل پلاننگ تھی۔ مسیح ہمیں صرف یہ چیز سکھانے کے لیے ہی آئے تھے کہ ہمارا طور طریقہ اب ایسا ہونا چاہیے، نہ کہ صرف ہم اپنی قوم کے فائدے کے لیے ہی سوچیں، بلکہ اب ایسٹر کا اصل اور حقیقی جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کسی رنگ، نسل، مذہب کے ہمیں ہر ایک شخص کی مدد کرنی ہے۔ اچھا، ہماری زندگیوں میں، ہم اپنی زندگیوں میں اس پیغام کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا کیسے لا سکتے ہیں؟ کچھ 4 پوائنٹ جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں، جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کریں، مال سے، وقت سے، دعا سے۔ اپنی ذات کی خواہشات سے زیادہ دوسروں کی بھلائی کو مقدم رکھنا جو ہے یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ ایسٹر کی خوشی اور مسیح کی محبت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا۔ اچھا، اوورآل ایسٹر کا جو لب لباب ہے، جو ہماری ڈیوٹیز ہیں، وہ ہماری زندگیوں میں کچھ اس طرح ہونی چاہیے۔ ایسٹر صرف مسیح کی فتح کا دن نہیں، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم بھی اس کے نقش قدم پر چلیں، خدمت کریں، محبت کریں اور بغیر کسی مفاد کے دوسروں کی بہتری کے لیے جئیں۔ جیسے مسیح نے یہ ہمیں حکم بھی ملتا ہے، کہ مسیح نے حکم بھی دیا تھا کہ تم کو بھی چاہیے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسے اچھا، اور یہ ہمیں بائبل مقدس میں حکم بھی ملتا ہے کہ ہمارا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے مسیح یسوع کا تھا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور ایک خادم کی صورت اختیار کی۔ اگر آپ لوگ باقاعدگی سے چرچ جاتے ہو، ہدیہ دیتے ہو اور بڑی باقاعدگی سے روزے بھی رکھتے ہو، دعا میں وقت بھی گزارتے ہو، اور اگر صرف آپ ایک کام نہیں کرتے کہ صرف جیسے پہلا کرنتھیوں 10:24 میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی اپنی بلائی نہ ڈھونڈے بلکہ دوسرے کی، اگر ہم صرف یہ کام نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ ہمارا دعا میں رکنا، ہر اتوار کو چرچ جانا، روزے رکھنا، چندہ دینا، ہدیہ دینا اور کسی اہم موقع پر بڑھ چڑھ کا حصہ لینا، یہ ہر چیز ضائع ہو جاتی ہے جب آپ
صرف یہ ایک چھوٹی سی غلطی کر جاتے ہو کہ یہ کوشش کرتے ہو کہ صرف آپ کا جو حلقہ احباب ہے صرف اس کی بھلائی کو جو ہے وہ ڈھونڈتے ہو. آپ یہ نہیں کوشش کرتے کہ اجتماعی طور پر جو ہے وہ بھلائی پیدا ہو، فلاح پیدا ہو. اور اگر یہ چیز نہیں آپ کرتے تو ایسٹر منانا بے فائدہ ہے. اس کا ہم مسیح کی جو اصل احکامات ہیں وہ ہم پورے ہی نہیں کرتے. خداوند آپ کو اس ویڈیو کے وسیلہ سے کثرت کے ساتھ برکت دے. آمین.